أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. حامیم. اس کتاب روشن کی قسم، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا. ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں ہمارے ہاتھ سے حکم ہو کر. بے شک ہم بھی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. شعبان المعظم کی 15 رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شعبان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مہینوں میں سے. یوں تو یہ سارا مہینہ بڑی برکت والا ہے، مگر اس ماہ کی 15 رات بڑی برکت والی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کے بعد شب برات سب سے افضل رات ہے. اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسی رات کو لیلۃ البرات یعنی دوزخ سے چھٹکارے والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی رات کو لیلۃ الرحمت یعنی نزول رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے. ایک روایت میں منقول ہے اللہ تبارک و تعالی اسی رات میں روزی رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتے ہیں، اور اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. مصائب و آلام کا پروگرام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتی ہو یہ رات کون سی ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں سال بھر میں پیدا ہونے والے اور مرنے والے لوگوں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے. اس شب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں. اس رات لوگوں کے رزق اتارے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر کوئی جنت میں اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل ہو. اور یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ دہرائے. میں نے عرض کیا اور آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر فرمایا، اور میں بھی جب تک اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو. اور یہ کلمات بھی آپ نے 3 مرتبہ دہرائے. اس حدیث میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی کہ ہر کے سال بھر میں جو کام ہونا ہوتا ہے اسے متعلقہ انجام دینے والے فرشتوں کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے. یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمائی. حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین والوں کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لکھ دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے.
حضرت راشد بن سعد سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالی سال بھر میں قبض کی جانے والی روحوں کی فہرست ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ 4 راتوں میں اللہ تعالی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہی میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں وفات کے اوقات، روزیاں اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس شب میں مشرق اور دل میں بغض رکھنے والوں کے سوا ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں یہ خیال آیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا خیال نہ رکھیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتیں نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور رب کریم اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ شعبان المبارک کی 15ویں شب کے فضائل سن کر آپ کے دل میں بھی شعبان کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی ہوگی۔ دوستو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں بھی اس رات میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جب آپ اپنے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوں تو تمام مسلمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجیے۔ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم رحم فرمائے اور ہمیں غیر مسلموں کی محتاجی اور غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔